الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السوال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. برادران اہل سنت والجماعت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا، کیونکہ جتنے بھی دنیا میں دین ہے ان میں سچا دین اس وقت صرف اور صرف اسلام ہے. اور پھر مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ مسلمان کہلانے والوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام حضرت پاک نے اہل سنت والجماعت رکھا. اور اہل سنت والجماعت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں. اس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کہ اسلام کامل دین ہے. اس میں پیدائش سے لے کر موت تک جو مسائل ہمیں پیش آئیں گے ان کا حل موجود ہے. لیکن اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے تو صرف قرآن پاک کے ترجمے سے ہمیں نماز کی رکعتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی رکعتیں ہیں، نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا. تو پھر یہ ہم جو کہتے ہیں کہ دین کامل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا علم حساب کامل ہے. کیا مطلب؟ کوئی بھی ہم سودا خریدیں گے تیری سے تیری شکل بھی بن جائے تو حساب کے قاعدوں سے اس کو ہم حل کر لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو قیامت تک آپ لوگوں نے سودے خریدنے ہیں وہ سارے حساب کتاب میں لکھے ہوئے کہ فلاں تاریخ کو فلاں آدمی اتنے بڑ گندم خریدے گا، اتنی چینی خریدے گا اور اس کی قیمت اتنی بڑھے گی. یہ نہیں مطلب ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نئے مسائل بھی پیش ہیں ان کو حل کیسے کرنا ہے، ان کا حل اسلام میں موجود ہے. اسی پر پہلے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ واقعہ یاد رہ جاتا ہے اور پھر بات آسانی سے یاد ہو جاتی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق پڑھا رہے تھے. رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا. ایک آدمی نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہ والدہ کا دودھ پیتا ہے، گرمی کا موسم ہے، چونکہ والدہ روزے سے ہوتی ہے، کوئی چیز پیتی وغیرہ کھاتی پیتی نہیں،
تو ظہر کے بعد پھر والدہ کا دودھ کم ہو جاتا ہے، بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے خطرہ ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے یا اور نقصان ہو جائے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ بچے کی جان بچانے کے لیے، اس کو بیماری سے بچانے کے لیے اگر تو روزے اب نہ رکھے، سردیوں میں قضا کر لے تو یہ اچھا ہے۔ بیوی نے یہ کہا کہ روزے تو قضا ہو جائیں گے سردیوں میں، لیکن جو رمضان شریف کی برکتیں ہیں ان سے تو میں محروم ہو جاؤں گی نا۔ اب مسئلہ بھی سامنے تھا، تو میری بیوی نے ایک اس کا حل نکالا۔ وہ کیا کہ اگر میں کوئی چیز اپنے منہ میں گرم کر کے اس میں لعاب بھی مل جائے، لعاب خود بھی ہاضم ہوتا ہے نا، اور بچے کے منہ میں ڈال دوں اور کوئی ذرہ حلق سے نیچے میرے نہ اترے، اگر اس طریقے سے میں بچے کی خوراک پوری کر لوں تو میں روزے رمضان بھی رکھ لوں گی اور رمضان کی برکتیں بھی مجھے نصیب ہو جائیں گی۔ تو حضرت اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ابھی حضرت نے کچھ جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ دوسرا آدمی بولا جی مجھے بھی ایک ایسا ہی مسئلہ پوچھنا ہے، اور ہر گھر کا مسئلہ ہے، سارا دن روزہ ہوتا ہے، کچھ کھاتے پیتے نہیں، شام کو کھانا کھانے بیٹھے تو نمک مرچ زیادہ تھا، اب دن بھر کے روزے کا سارا غصہ بیوی پر نکلتا ہے کہ سارا دن کچھ کھایا نہیں، اب خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اگر وہ تھوڑا سا چکھ کے تھوک دے اور نمک مرچ، تاکہ نمک مرچ جو ہے وہ صحیح رہے، تو اس سے اگر روزے پر اثر نہ پڑے تو وہ سالن صحیح پکا لے گی۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ ہر گھر میں پیش آتا ہے رمضان شریف میں، لیکن آپ قرآن پاک کا ترجمہ، ساری حدیث کتابوں کا ترجمہ پڑھ جائیں، آپ کو یہ مسئلہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کوئی چیز حلق کے نیچے نہ جائے، نہ پہلی عورت کا نہ دوسری کا۔ اب شاگرد جو اجتہاد کا کورس کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا قرآن پاک سے۔ اب وہ سارے قرآن کے حافظ تھے۔ امام صاحب کے یہاں داخلے کی پہلی شرط یہ کہ قرآن حافظ کا حافظ ہو۔ سب نے کہا حضرت ہم تو روز قرآن پڑھتے ہیں، یہ مسئلے دونوں ہمیں قرآن میں نہیں ملے۔ فرمایا قرآن پاک کے ترجمے میں لفظوں میں نہیں ہے، یہ اس کی طے سے مسئلے نکالے گئے ہیں۔ جیسے غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے اور طے سے موتی نکال لاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کس طرح آپ نے نکالے، ہمیں سمجھائے تو صحیح۔ فرمایا دیکھو قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، جنسی تعلقات قائم رکھ سکتے ہو، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ کہ جی بالکل یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ نمک مرچیں چکھ سکتے ہو روزے میں۔ فرمایا لفظوں میں نہیں ہے۔ اب ایک آدمی آخری وقت میں، شہری کا آخری وقت تھا، جنسی تعلقات سے فارغ ہوا، اب فجر طلوع ہو گئی، تو فجر کے طلوع ہونے کے بعد اس پر نماز بھی فرض ہو گئی ہے یا نہیں؟ وقت ہو گیا نا نماز کا، یہ نماز فرض ہو گئی۔ فرمایا نماز غسل کر کے پڑھے یا بغیر غسل کے؟ جی غسل تو فرض ہے اس پر۔ فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے غسل میں منہ بھر کے کلی کرنا فرض ہے؟ جی بالکل پتہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر سب جگہ پانی ایک طرح کا پیدا فرمایا، کہیں پانی میٹھا ہے، کہیں نمکین ہے، کہیں کڑوا ہے۔ اگر وہ آدمی نمکین علاقے میں رہتا ہے تو اسے وہی غسل کرنے کی اجازت دو گے یا کہو گے کہ 100 میل آگے جا کے غسل کر دو؟ کہ جی وہی کہ غسل کرے گا۔ فرمایا اب وہ نمکین پانی کی منہ بھر کے کلی کرے گا روزے سے، اور یہ فرض ہے اس پر، تو اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ حضرت نہیں ٹوٹے گا۔ فرمایا اس کو تو کہہ رہے ہو کہ تجھ پر فرض ہے،
کہ منہ بھر کے نمکین پانی کی کلی کر، ورنہ تیری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور وہ بیچاری ذرا زبان سے چکھ کر تھوک رہی ہے، اس کا روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ جب اس کا نمکین پانی کے منہ بھر کر کلی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں تک تو نظر امام صاحب کی جا سکتی تھی نا، ہم تلاش کرتے تو ہم تو یہاں نہ پہنچتے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکات بھی یہی تھی کہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کس درجے کے ہیں، جو مقام اجتہاد کے ہوتے ان کو اسی طرح مسئلہ بتاتے ہیں۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، روزہ رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک سیب پکڑا ہوا ہے، سیب۔ آ کر سلام عرض کیا اور مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا کیا؟ کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اگر روزے کی حالت میں بیوی سے بوسو کنار کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ گھر میں پیش آ جاتا ہے۔ اب دیکھا کہ سامنے جو شاگرد ہیں صحابی وہ بوجھتے تھے، تو جواب تو اتنا ہی کافی تھا، یا فرماتے ٹوٹ جاتا ہے یا فرماتے نہیں ٹوٹتا، اتنے کا جواب۔ لیکن حضرت نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ فرمایا عمر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت سیب ہے، دکھاؤ نا ذرا۔ حضرت عمر کے ہاتھ سے حضرت نے سیب لے لیا اور وہ سیب حضرت عمر کے سامنے یوں اپنے مبارک ہوٹوں پر رکھ لیا سیب۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا، عمر میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے گھٹ پر سیب رکھنے سے یا نہیں ٹوٹا؟ عرض کیا حضرت کھانے سے ٹوٹے گا، بولنے سے نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا پھر جو مسئلہ تو پوچھنے ہے وہ سمجھ آ گیا ہے؟ حضرت بالکل سمجھ آ گیا ہے۔ تو اب دیکھیے قیامت تک اور دین تو آنا نہیں، لیکن مسائل نئے نئے پیش آتے رہتے ہیں، ان کا حل کیسے ہو؟ یہی میں مثال دیتا ہوں، ہم نماز سے فارغ ہوئے نا، ہم نے نماز کی حالت میں رکوع کیا ہے، رکوع کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا واسجدوا، لیکن ہم نے رکوع سے پہلے اللہ اکبر بھی پڑھی، گھٹنوں پر ہاتھ بھی رکھے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی پڑھا ہے، اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد بھی۔ یہ جو ہم نے کام کیے ہیں ان میں سے ایک بھی قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ باتیں ہمیں اللہ کے نبی پاک کی سنت سے ملی۔ تو دیکھو ایک رکوع صرف قرآن سامنے رکھ کر پورا نہیں کر سکے، کچھ مسئلوں کی ضرورت پڑی جو ہمیں سنت سے لینے پڑے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ امام صاحب نے بھی رکوع سے پہلے تکبیر کہی، لیکن انہوں نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر، اور پچھلوں نے دل میں کہا اللہ اکبر، اور سب نے، امام نے بھی مقتدیوں نے بھی سبحان ربی العظیم دیر آہستہ پڑھا، اونچی نہیں پڑھا۔ تو پھر امام کھڑا ہوا، اس نے سمی اللہ لمن حمدہ اونچی پڑھا، اور مقتدیوں نے ربنا لک الحمد آہستہ کہا۔ یہ ساری جگہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لیکن یہ مسئلے نہ قرآن پاک کے ترجمے ملتے ہیں نہ کسی حدیث کے ترجمے ملتے ہیں۔ یہ مسئلے ہم نے امت کے اجماع سے لیے۔ قاعدہ یہی ہے کہ اللہ کو دل میں یاد کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ دین کی، اس میں صرف اللہ کو سنانا مقصود نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کو بھی سنانا مقصود ہوتا ہے۔ بس اذان کہنی ہے تو لوگوں کو بلانا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو دل کی باتیں جانتے ہیں، محلے والے کو دل کی بات نہیں جانتے نا، اونچی کہیں گے تو لوگ سنیں گے نا۔ اکیلے ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے اللہ پر جاتے ہوئے آہستہ کہی کیونکہ صرف اللہ کو سنانی تھی، لیکن امام نے صرف اللہ کو نہیں سنانی تھی، ساتھ مقتدیوں کو اطلاع دینی تھی کہ میں رکوع جا رہا ہوں، اور مقتدی تو دل کی باتیں نہیں جانتے نا۔ اٹھتے ہوئے سامع اللہ لمن حمدہ امام نے مقتدیوں کو بھی سنانا تھا،
امام نے جب نماز سے نکلنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مقتدیوں کو بھی سنانا ہے، صرف اللہ کو نہیں سنانا. تو جہاں انسان کو بھی سنانے کی ضرورت پڑے گی وہاں ذکر بلند آواز سے ہوگا، اور باقی قاعدہ یہی ہے کہ آہستہ آواز سے ہوگا. اسی لیے امت کا اجماع ہے کہ امام تکبیرات اونچی آواز سے کہے، السلام علیکم اونچی آواز سے کہے، کیونکہ اس نے صرف اللہ کو نہیں سنانا، اللہ کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کو بھی سنانا ہے. اور باقی جو نمازی ہیں مقتدی ہو یا اکیلے ہو انہوں نے کسی اور کو نہیں سنانا، اس لیے وہ سب ذکر آہستہ کریں. تو اب دیکھیے ایک رکوع میں جب تک ہم نے اجماع کو نہیں مانا ہم رکوع کے مسئلے پورے نہیں جان سکتے. اب جو مسئلے کتاب اللہ سے اور سنت سے ملے تھے ان مسئلوں میں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور جو مسئلے اجماع سے ملے ان میں ہم اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں. اب کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے اس کا کیا کیا جائے؟ آپ پوچھیں گے کیسے؟ روز آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. ایک دن رکوع میں تھے آپ لیکن بھول کر زبان سے پڑھ لیا سبحان ربی الاعلی، ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب یہ ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا جو پہلے کبھی سنا نہیں تھا. بھول کر سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا. اب پورا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ جو مسئلہ نہیں ملے گا، حدیثیں ساری پڑھ جو مسئلہ نہیں ملے گا، اجماع میں متحد ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو ہمارا دین کامل ہے نا. اب مجتہد کا کام ہوتا ہے جیسے حساب دان کے سامنے نیا سوال آ جائے تو اس کو قاعدے یاد ہے، وہ فوراً دیکھے گا یہ تقویب کا سوال ہے، یہ کام وقت کا ہے، یہ اوسط کا ہے. جس قاعدے کا سوال ہوگا اس سوال سے جواب نکال کر آپ کے سامنے رکھ دے گا، قاعدے سے جواب نکال کر آپ کے سامنے رکھ دے گا. اور یہ بھی غور کرے کہ وہ جو جواب نکالے گا وہ حساب کا جواب ہوگا، اس کی ذاتی رائے نہیں ہوگی. دیکھو نا آپ نے حساب کے بارے میں کہا 9 81 97 تو مجھے پورے ملک میں کوئی بیوقوف نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ 9 81 امیر کی ذاتی رائے کہتے نہیں حساب کا جواب ہے. تو جس طرح حساب کے کہنے سے جواب نکالا جائے وہ حساب کا جواب ہوتا ہے، سوال نکالنے والے کی ذاتی رائے نہیں ہوتی. اسی طریقے سے مجتہد وہ ہے جس کو کتاب و سنت کے قاعدے یاد ہو جاتے ہیں. اب اسے قاعدہ یاد ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو پھر نماز ختم ہوگی بس، اگر واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے نقصان پورا ہو جائے گا، اگر سنت رہ جائے تو نماز ہو جائے گی، صرف یہ کہ اس سنت کا ثواب نہیں ملا جو رہ گئی. اب مجتہد سے آپ نے پوچھا وہ پہلے یہی دیکھے گا کہ سبحان ربی العظیم پڑھنا فرض تھا یا واجب تھا یا سنت یا مستحب تھا. اب وہ کہے گا کہ یہ فرض نہیں تھا، نماز ٹوٹی نہیں، یہ واجب بھی نہیں تھا، سجدہ صاحب بھی لازم نہیں تھا، یہ سنت تھا پڑھنا اس لیے نماز ہو گئی، البتہ اس ایک سنت کا ثواب نہیں ملا. گناہ ہوا یا نہیں تو چونکہ اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول کو معاف فرما دیتے ہیں. بھول کے کیا نا، جان بوجھ کے تھوڑا کیا ہے، اس لیے گناہ بھی. اس مسئلے میں ہم حنفی ہیں، یہ جو نیا پیش ہے تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق. اسی لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا. کس علاقے میں بھیجا؟ یمن. تو یمن کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ یمن والے سارے پنجابی بولتے تھے یا سرائیکی؟ عربی بولتے ہیں نا سارے. اور قرآن حدیث کس زبان میں ہے؟ عربی میں. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب کہ وہاں مسئلہ نیا پیش ہے تو کیا کرو گے؟ عرض کیا اخذی بے کتاب اللہ، سب سے پہلے میں قرآن پاک سے دیکھوں گا، مسئلہ مل جائے ٹھیک،
فرمایا فإن لم تجد فیہ، اگر قرآن پاک میں تجھے مسئلہ نہ ملے پھر کہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی سنت سے لے لوں کہ فإن لم تجد فیہ، اگر سنت بھی نہ ملے پھر کیا کرے گا؟ عرض کیا اجتہد برائی، پھر میں اپنے رائے سے پورا اجتہاد کروں گا اور اس مسئلے کا حکم تلاش کروں گا۔ اب اگر یہ اہل سنت جماعت کا مسلک صحیح ہے، اگر غیر مقلدین کا مسلک صحیح ہوتا کہ صرف دو چیزیں مانتی ہیں، ایک قرآن ایک حدیث، تیسری نہیں مانتی، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ بعد دوبارہ کلمہ پڑھو، توبہ کرو۔ میں نے تو صرف امتحان کے لیے پوچھ لیا تھا نا کہ اب کیا جواب دیتے ہیں، تو نے خام ہے تیسری چیز کا نام لے دیا، کلمہ پڑھو دوبارہ۔ لیکن حضرت نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آتے الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، جس نے میرے قاصد کو ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اجتہاد یمن میں جا کر کس نے کرنا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی ہے یا امتی؟ اجتہاد کس نے کرنا ہے؟ امتی نے۔ کس نے کرنا ہے؟ اور شکر نبی ادا کر رہا ہے اللہ کا کہ یا اللہ یہ نعمت جو تو نے میرے امتی کو دیے تیرا انعام ہے۔ تو پتہ چلا کہ اجتہاد خدا کی نعمت ہے، اس پر اللہ راضی ہے۔ اللہ کے رسول اہل سنت، تو اگر کوئی ناراض ہو جائے تو پھر اللہ کا کچھ بگاڑ لے گا، اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑ لے گا، وہی چیز کا کچھ بگاڑ لے گا۔ پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یمن والوں کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ قرآن حدیث کس زبان میں تھا؟ اب وہ جب قرآن پاک کی آیت سنتے تھے، نبی پاک کی حدیث سنتے تھے، ان کو حدیث کا مطلب ہم سے اچھا سمجھ آ جاتا تھا یا نہیں؟ ان کی تو مادری زبان تھی۔ جب شروع میں انگریز یہاں آئے تو یہاں کی زبان تو اردو تھی نا، تو جو انگریز جج بننا چاہتا اس کو ایم اے اردو کرنا پڑتا تھا، وہ انگریز ہوتا، ایم اے اردو کرتا تو پھر اس کو وہ جج لگاتے ہیں۔ ایک انگریز نے ایم اے اردو کیا، اب اس نے جو خان سامہ روٹی پہن کے رکھا تھا وہ ہندوستانی تھا، جس کی مادری زبان اردو، اور وہ اس کے بعد ڈپلوما ایم اے کا اردو۔ اب وہ اسے کہا کرے ہو خان سامہ ہم تم سے اچھا اردو بولتے ہیں، اچھا۔ وہ تو بیچارہ یہی فکرہ سن کے کہے کہ خاک کی جو اردو آتی ہے، لیکن بیچارہ نوکر تھا، کیا کرتا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے۔ اب صاحب اور خوش ہوتا، ایک زباندار میری تائید کر رہا ہے۔ ایک دن وہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا صاحب بہادر آپ تو اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے، ایم اے کی ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ تو اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے۔ کب میں نے ایم اے کیا ہے؟ صاحب بہادر ہم اہل زبان ہیں، اگر میں نے کوئی محاورہ بول دیا، میں نے کوئی محاورہ بول دیا تو صاحب بہادر کو بغلیں جاننی پڑے گی، اور صاحب بہادر باقی یوں بغل اٹھائے جان کے یوں کر، پھر یوں بغل اٹھایا اور سمجھ لے، کیونکہ لغوی معنی اسے بغل کا بھی آتا تھا، جھانکنے کا بھی، اور یہ تو پتہ نہیں تھا کہ محاورے میں اس کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ بیچارہ بغلیں جھانک رہا ہے۔ تو یمن والے ہم سے زیادہ اچھی عربی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ بعض دیکھو بات سنو، جب مسئلہ قرآن اور سنت میں صاف لفظوں میں ملے تو وہ تو خود لے لیں گے وہ، لیکن جب اجتہاد کرنا پڑے تو پھر وہ بھی عربی جانتے، جو جس کا سمجھ ہے کر لے۔ اب بیچ رہے سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ ان عربی دانوں کو بھی جن کی مادری زبان عربی ہے اجتہاد کا حق نہیں دے رہے. اور آج اتنی سخاوت ہے کہ جو پنجابی میں صحیح نہیں آتی وہ کہتا ہے مجھے بھی اجتہاد کا حق ہے. گجرانوالہ میں ایک بہت بڑی دکان ہے کتابوں کی، 10-12 ملازم ہے، اتنی بڑی دکان ہے آگے. ان میں ایک بیچارہ میرا شاگرد تھا، پھنسا ہوا بھی تنخواہ کے لیے. ان کے شیخ الحدیث صاحب کتاب بھی لینے آئے، اس کو بٹھایا، پانی پلایا، سارے ملنے گئے، مسافہ کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب سے، اسے بھی مسافہ کیا آ کے. تو سب نے شور مچا دیا یہ مقلد ہے لڑکا، یہ مقلد ہے، یہ مقلد ہے. ان کے ہاں تو مقلد ہونا گویا ایک بہت بڑی گالی ہے نا. شیخ الحدیث صاحب نے بڑا حیران ہو کے پوچھا تو مقلد ہے؟ کہ جی ہاں مقلد ہوں. کیوں مقلد ہے تو؟ اس لیے کہ جی قرآن حدیث عربی بھی ہے، مجھے اردو میں نہیں آتی ہے، اور نہ قرآن خود مجھ سے باتیں کرتا ہے کہ مجھ میں یہ لکھا ہے، نہ حدیث مجھ سے باتیں کرتی ہے. تو کوئی عالم ہی سمجھائے گا تو جب تک میں اس پر اعتماد نہ کروں میں تو نہیں چل سکتا. اور اسی اعتماد کا نام تقریر ہے. نہیں ایسا نہ کرو، صحابہ کی طرح عمل کرو. کہ حضرت صحابہ کی مادری زبان عربی تھی، میری پنجابی ہے، اگر آپ پنجابی میں قرآن اتروا دیں تو ٹھیک ہے پھر. تو آخر میں تو پنجابی ہوں. اور پھر یہ کہ خود حضرت نے ہر عربی دان کو اجازت نہیں دی. ہر عربی دان کو کجا عالم کو ہر آدمی کو اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، برو کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں. ایک کوئی بابا جی آ گئے، شاگرد اکرمہ مجاہد جو بڑے بڑے شاگرد ہیں اس میں وہ بیٹھے. بابا جی نے مسئلہ پوچھا کہ میں جب پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد کچھ سفیدی سی آتی ہے، سفید رطوبت. تو مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، میں استنجا کر کے وضو دوبارہ کر لوں یا غسل بھی فرض ہو جاتا ہے؟ اب یہ مسئلہ پوچھنے والا بھی عربی دان ہے اور پوچھ کر سے رہا ہے جو خود پوچھتے صحابی کے شاگرد ہیں. ان سے انہوں نے کہا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، استنجا کر کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لی. وہ چلا گیا بابا جی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پر نفل پڑھتے ہوئے یہ بات سنی. جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ بابا جی کو واپس بلاؤ گے. بلایا. اب دیکھو جو بات ابن عباس پوچھ رہے ہیں وہ حضرت مجاہد اور اکرمہ کے ذہن میں نہیں آئی. فرمایا یہ بتاؤ کہ اس سفیدی کے خارج ہونے کے بعد انتشار زائل ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ اگر زائل ہو جاتا ہے تو وہ رطب ہے، پھر غسل فرض ہو جاتا ہے. اور اگر باقی رہ جاتا ہے تو وہ وضی ہے یا مزی ہے، اس کے بعد صرف استنجا ہی کافی ہے، غسل فرض نہیں ہوتا. اب دیکھو ایک مسئلہ دیا آیا ہے، اس کا بس حکم موجود ہے کتاب و سنت میں، اکرمہ کو نہیں دیتا، مجاہد کو، اور اس گہرائی تک وہ نہیں پہنچ رہے. تو پھر وہ حیران ہوئے کہ دیکھو اس گہرائی کا ہمیں علم بھی نہیں. اب وہ اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو دیکھو اس کی ساری نمازیں خراب ہو جاتی تھی نا. کہ بھئی حضرت مجاہد ابن عباس کی عمر نے فتویٰ دیا ہے، شاگرد نے فتویٰ دیا ہے. تو اس لیے کتاب و سنت پر عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو خود پوری سمجھ ہو اور یا جن کو سمجھ ہے ان سے سمجھ کر عمل کر لیں. اسی کا ذکر اس آیت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک ایسی حقیقت قرآن میں بیان کی جس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر فن میں آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فن کے ماہر اور ایک ناواقف. ڈاکٹری میں بھی ڈاکٹر کوالیفائڈ جو ہے وہ فن کا ماہر ہے اور مریض میں ذرا ناواقف ہے. حساب میں جو حساب دان ہے وہ ماہر ہے
اور دوسرا بیچارہ جو نہیں جانتا وہ سے نکلواتا سوال. تو اہل ذکر فرمایا اور جو نہیں جانتے ان کا ذکر کیا. اب اہل ذکر کن کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے جو یاد کرنے والے ہیں دین کی. اب یاد کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو، اس نوجوان کو حساب اچھی طرح یاد ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کو حساب کے سارے قاعدے یاد ہیں، کوئی نیا سے نیا سوال دے دو یہ نکال لے گا. اسی کو یاد کہتے ہیں کہ جس کو حساب کے سارے قاعدے یاد ہو جائیں اس کو یاد کہا جاتا ہے. صرف نام کس کو یاد ہے؟ جس کو سارے قاعدے یاد ہیں کہ زبر کہاں لگ رہی ہے، زیر کہاں لگ رہی ہے، پیش کہاں لگ رہی ہے. اس کو آپ کوئی کتاب دے دیں بغیر زبر زیر کی، وہ پڑھنا شروع کر دے کہ دیکھو جی یہاں زبر آئے گی، آپ سمجھیں گے کہ اس کو بھائی صرف نام یاد ہے. کوئی نئی عبارت دے دیں. لیکن آپ میں سے 80% ایسے لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ اس سے بھی شاید 10% زیادہ، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن انہیں یہ دلیل یاد نہیں کہ یہاں زبر کیوں لگی ہے، یہاں زیر کیوں لگی ہوئی ہے، یہاں پیش کیوں لگی ہوئی ہے. ہر آدمی بتا سکتا ہے کہ یہاں زبر کیوں ہے؟ نہیں بتا سکتا. یہاں زیر کیوں ہے، یہاں پیش کیوں ہے. لیکن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو شرفناگ آتی ہے، یہ کہیں گے کہ یہ شرفناگ والوں کی تقلید میں تلاوت کر رہے ہیں. شرفناگ والوں پر انہوں نے اعتماد کر لیا نا. تو وہ میرے شاگرد نے جب کہا کہ جی مجھے تو اردو میں نہیں آتی، میں تو اعتماد ہی کروں گا. اب بات تو اس کی بڑی معقول تھی جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. اس نے پوچھا پھر تو کس کی تقلید کرے گا؟ اس نے بھی میری تقریر سنی تھی، جانتا تھا ان کی رگیں کچھ کہ مولانا اہل ذکر کی کر لیجیے نا، جس کو یاد ہوگی. آپ عالم ہے، میں آپ کی کر لوں گا. آپ عالم ہے، میں آپ کی تقریر کر لوں گا. تو جب میں نے یہ جواب دیا تو 10 منٹ ہو گئے، 15 ہو گئے، کوئی جواب نہیں ملا مجھے. میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی جواب ملتا ہے، کوئی جواب نہیں. آخر میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت اگر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام لے بیٹھتا کہ میں ان کی تقریر کروں گا تو آتا قرآن میرے غریب امام پر برس پڑنا تھا بارش کی طرح. جتنی یہودیوں والی آیتیں تھیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، میرے امام کو آپ نے ساری یہودیوں والی آیتوں سے بھر دینا تھا. اب میں نے سب کے سب نے کہا کہ میں آپ کی تقریر کروں گا تو کوئی ایک آیت تو پڑھے کہ میں یہودی ہو گیا ہوں، یہ میری تقریر کرنے لگا. اور جو باقی قرآن بچنا تھا وہ میرے غریب مصیبت آ جانی تھی. جتنی مشرکوں والی آیتیں تھیں وہ ساری آپ نے مجھ پر پڑھ دینی تھی کہ تو مشرک ہو گیا ہے. لیکن یہ جب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقریر کا نام لے بیٹھتا، اب تو میں آپ کا مکلف ہوں نا، تو کوئی ایت قرآن میں نہیں رہی جو آپ کو یہودی بنائے اور مجھے مشرک بنائے. یہ کیا وجہ ہے کہ میں امام صاحب کی تقریر کروں تو میرا امام غریب یہودی بن جاتا ہے، میں مشرک ہو جاتا ہوں. مجھے محمدی کہنے کو بھی آپ تیار نہیں. لیکن اب 15 منٹ ہو گئے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم محمدی نہیں رہا کیونکہ میری تقریر کر رہا ہے. آپ کی تقریر کے بعد میں محمدی بھی ہوں، میں مشرک بھی نہیں ہوں. تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ جھگڑا تقلید میں نہیں ہے، اس کے جواز میں ایک حسد ہے آپ کے دل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہ صدیاں گزر گئی ہیں اور لوگ ان کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ہمیں کو پوچھتا نہیں تم کون ہو. تو صرف یہ حسد جو ہے نا، یہ آپ کی جان کھایا جا رہا ہے، ورنہ مسئلے میں کوئی شک مجھے باقی نہیں رہا. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب دیکھیے آپ نے 5-4 سودے خریدے، آپ کو حساب کے قاعدے یاد نہیں تھے، آپ نے شاہد معاویہ سے حساب کروا لیا. تو حساب کا وہی تھے تو وہ ہے جس نے قاعدے بنائے تھے شروع میں، لیکن جس نے سمجھ لیے ہیں وہ بھی حساب دان کہلائے گا.
ایک درجے میں. اب انہوں نے کہا بھی 750 روپے بنتے ہیں، یہ دے دو. تو کیا 750 کا حساب ان سے کروا کے جو پیسے دے گا تو آدمی مشرک ہو جائے گا؟ تو انہوں نے تقریر کی ہے نا اس کی، کیونکہ اسے حساب کے قاعدے یاد نہیں تھے، وہ مجبور تھا. سید جاوید شاہ صاحب دامت برکات العالیہ نے، آپ ان کے پاس گیا کہ حضرت کوئی دعا لکھ دے، وظیفہ لکھ دے. انہوں نے آپ کو ایک وظیفہ لکھ دیا. کوئی زبر زیر اس میں رہ گیا حضرت کے لکھنے سے. آپ مولانا کے پاس آئے، حضرت ذرا اس پر زبر زیر صحیح کر دیں، میں نے شاہ صاحب نے بتایا وظیفہ پڑھنا ہے اور مجھے صرفنام آتی نہیں، آپ کو قاعدے یاد ہے. اب یہ اگر زبر زیر اس کی صحیح کر دے تاکہ آپ پڑھ سکیں تو کیا آپ وظیفہ پڑھ کے مشرک ہو جائیں گے؟ آج کل شرک بھی بڑا سستا ہے. میں کراچی گیا، 8-10 آدمی، لمبی لمبی داڑھی، سر بھی ننگے، پاؤں بھی ننگے آ گئے کہ مولوی صاحب دین میں تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دین میں تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب میں تو چونکہ اس فن کا ڈاکٹر ہوں، میں تو جانتا ہوں نا. میں نے بڑی سختی سے ڈانٹا، میں نے کہا تعویذ کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تمہیں دین کا معنی آتا ہے کیا ہے؟ بتاؤ. نہ تمہیں دنیا کا معنی ہے نہ دین کا ہے. وہ ٹھٹک گیا. جیسے آپ بتا دیں دنیا دین کس کو کہتے ہیں، ابھی تک تو نہیں آتا نا آپ کو. میرے کا سن لو، یہ اگر ایک نہر ہے، دریا ہے میرے پاس، تو اس کنارے کو دنیا کہتے ہیں، اس کنارے کو اخرا کہتے ہیں. اس طرح موت ایک بارڈر ہے. جو کام ہم موت سے پہلے کے نفع نقصان کے لیے کریں گے وہ دنیا کا کام ہے، اور جس کام کا ہمیں ثواب یا عذاب موت کے بعد ملنا ہے وہ دین کا کام ہے. یہ بنیادی فرق ہے. دنیا کے بارے میں ہم نے فرمایا انتم عالم امر دنیا کو، کہ دنیا میں جو تمہاری سمجھ میں کرو. دین سے اگر ٹکرائے گی دیکھا جائے گا. اور دین کے بارے میں فرمایا کہ اس میں نئی بات پیدا نہ کرنا. جب میں نے سمجھایا، اب میں نے پوچھا کہ اب جو لوگ تعویذ لیتے ہیں وہ کس لیے لیتے ہیں؟ کہ شاہ صاحب تعویذ دے دو پولیس رات سے گزر جائیں، اس لیے لیتے ہیں. شاہ صاحب تعویذ دے دو قبر میں عذاب نہ ہو، اس لیے تعویذ لیتے ہیں. موت کے بعد کے لیے لیتے ہیں یا موت سے پہلے پہلے کے کاموں کے لیے لیتے ہیں؟ کہ جی بخار نہ ہو جائے، سر درد نہ ہو جائے، اسی کام کے لیے لیتے ہیں. تو جب یہ دنیا کا کام ہے تو اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا بھائی؟ اس لیے اس کو دنیا کا کام، جیسے نہرو بیان کے لیے حدیث میں لفظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دنیا طریقے علاج ہے، تجربے پر موقوف ہے. اس طرح بدریہ تعویذ کے لیے یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ حدیث میں آیا ہے یا نہیں آیا. کہ جی ایک حدیث بھی آتا ہے کہ تعویذ شرک ہے. تمیمہ کا لفظ میں نے کہا وہ تو تمیمہ کا لفظ ہے، تعویذ کا نہیں. تمیمہ تم سے بنا ہے، اس کا تمام پورا ہونا، کہ جس کا اسی پر اعتماد ہو کہ اللہ شافی نہیں ہے، یہی شافی ہے. اور اگر اس کو بطور سبب استعمال کرے کہ دوا پینا میرا کام ہے، شفا دینا اللہ کا، یہ ایک سبب ہے، تو پھر اس کو تمیمہ نہیں کہتے، پھر اس کو تعویذ کہتے ہیں. تو میں نے کہا چونکہ مشرکین شرکیہ کرتے تھے تو ان کو شرک کہا گیا. میں نے کہا دیکھو عام فہم بات ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنا شرک ہے؟ لا الہ الا اللہ کاغذ پر لکھ دینا شرک ہے؟ مسجد پر دیوار پر لکھ دینا یہ لکھا ہوں لا الہ الا اللہ، شرک ہے؟ کہتے زبان سے پڑھنا شرک نہیں، لکھنا شرک نہیں، لپیٹ کر یہاں باندھنے کے لیے شرک ہو جائے گا. نہیں اس کو لپیٹ کر یہاں باندھنے کے لیے شرک ہو جاتا ہے.
اصل بات یہ ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں جو ہیں ہم ائمہ مجتہدین سے سمجھتے تھے. آج ہر آدمی تیار ہے، بس لغت دیکھ لی اور حدیثیں سمجھنے بیٹھ گیا. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا. ایک سکھ چلا گیا انگلستان، وہاں تو انگریزی بولتے ہیں نا، اس نے ڈکشنری لے لی، اردو عربی تو اردو انگریزی. سب سے پہلے پیٹ کا مسئلہ تھا، بھوک لگی، ہوٹل پر چلا گیا. تو جیسے ہمارے ہاں بڑے ہوٹل ہوتے ہیں نا، تو ان میں ہر چیز الگ الگ مل جاتی ہے، سری الگ، پائے الگ، گردے الگ. اس کا دل چاہا زبان کا گوشت کھانے کو. اب ایک یہ زبان ہے جو گوشت کا لوتڑا ہے، اور یہ اردو زبان ہے. اس زبان کو انگریزی میں ٹنگ کہتے ہیں اور اس کو لینگویج کہتے ہیں، انگلش لینگویج، پرشین لینگویج. جو ڈکشنری کھول لی، لکھا تھا لینگویج. کہتا ہے اے پلیٹ آف لینگویجز، اے پلیٹ آف لینگویجز. وہ انگریز پریشان کی، کہاں سے تیار کرے گی پلیٹ؟ کہ تھوڑی سی فرانسیسی ہو، تھوڑی سی ڈچ ہو، تھوڑی سی انگریزی ہو، تھوڑی سی سراگی ہو. تو یہ ڈش کہاں سے تیار کر کے دے؟ اور وہ شور مچا رہا ہے، اے پلیٹ آف لینگویجز. اب انہوں نے دیکھا کہ بھی اس کی شکل و صورت کا ایک پہلے بھی رہتا ہے، اس سے پوچھے جا کے کہ بھی یہ کیا کہتا ہے. اس کے پاس گیا، وہ سے کوئی اور رہتا تھا پہلے کا، کہ بھی سمجھاؤ تو صحیح یہ کیا کہتا ہے. اس سے پوچھا اپنی زبان میں کہ زبان کا گوشت کھانا ہے، کہ یہ زبان کا گوشت مانگتا ہے. اب انگریز پریشان ہے کہ یہ مصیبت آ کہاں سے گئی ہے، اور وہ خوش ہے کہ الحمدللہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں کہ انگریزوں کو بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑی ہے. یعنی وہ بھی باقاعدہ ٹرانسلیٹر کے پاس گئے ہیں کہ بھی بتاؤ میں تو بہت بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں. خیر انہوں نے ایک پلیٹ دے دی، کھا لی، ذرا چٹکارا اچھا لگا، ایک اور لے لی، پھر ڈکشنری کھول لی اور پھر لکھے اینڈ، ون پلیٹ اینڈ، ون پلیٹ اینڈ. وہ انگریز پھر پریشان کہ یہ کیا مصیبت ہے. پھر وہ پہلے شیخ سے پوچھا بھی کیا کہتا ہے، کہتا ہے یہ ایک اور دے دی دو. وہ کھا لی. اب پھلوں پر نظر دوڑائی، آلو بخارا رکھا تھا، جسے کھولی آلو کا لفظ ملا، پوٹیٹو. بخارا تلاش کرتا رہا، نہیں ملا، بخار مل گیا. کہتا ہے اے پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا، یہ پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا. انگریزوں بیچاروں کے پیسوں کی پتہ نہیں یہ کس بات کا نام ہے. تو بات ہنسنے کی نہیں، رونے کی ہے. آج ہر شخص چاہتا ہے کہ کتابیں سن کی تشریح میں خود ہی کر لوں لوگ دیکھ کر، اور اسی کو روکنے کے لیے تقریر ہے کہ ماہرین سے بھی کرانے. قانون کے ماہرین سے قانون سمجھو، قانون کے باہر کی تشریح پر عمل کرو گے تو سب کہیں گے کہ قانون پر اس نے صحیح عمل کیا. لیکن ایک جج صاحب مثال کے طور پر مجھے کہہ رہے کہ بھائی تو نے جو یہ فکرہ کہا ہے نا تقریر میں، یہ حکومت پاکستان کی فلاں دفعہ تعزیرات کے خلاف ہے اور اس کی اتنی سزا ہے. یہ جج صاحب مجھے کہہ رہے ہیں دل پر سے. اب مجھے کیا حق ہے میں آگے سے کہوں کہ جج صاحب آپ بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی، آپ کو زیادہ حق نہیں تعزیرات پاکستان سننے کا، مجھے بھی حق ہے. آپ نے جو مطلب سمجھا وہ صحیح نہیں، میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں، میرا کوئی جرم نہیں. تو اگر مجھے قانون یہ اجازت دے تو پھر وہ قانون نہیں، بچوں کا کھیل بن جائے گا. کسی ملزم کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، ہر ملزم تعویل کر کے نکل جائے گا. اسی یعنی بچوں کا کھیل قانون کو بنانے سے بچانے کے لیے باقاعدہ ایک قانون بنانا پڑا جس کا نام ہے توہین عدالت. اب ہے وہ میں بھی پاکستانی، اور اگر میں تاجر ہوں تو میں شاید یہ بھی کہہ سکوں کہ میں میری کمائی سے آپ چند تنخواہ لیتے ہیں، زیادہ جو میں جمع کراتا ہوں. جج صاحب کو کہہ سکتا ہوں
کیونکہ میں ایک سرمایہ دار آدمی ہوں. لیکن کیا جج صاحب میری تشریف مانیں گے یا تو میری عدالت کا ایک اور مقدمہ سزا مجھے سنا دیں کے ساتھ؟ تو یہ قانون جو ہر 4-5 سال کے بعد ریوائز کرنا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی اگر کوئی قانون ہے کہ نااہل اس کی تشریح نہ کرے تو وہ قانون جو قیامت تک چلنا ہے، اگر وہ ہر نااہل کو دے دیا جائے کہ بھی جو چاہے تشریح کرو تو پھر قانون نہیں رہے گا، بچوں کا کھیل بنے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو بچوں کا کھیل بنا. جس کو صحیح اردو بھی نہیں آتی وہ بھی قرآن کی تشریح کرتا پھر رہا. ایک میرے پاس آ گیا کہ یہ جو حدیث ہے نا جی کہ درود پاک روضہ پاک پر پہنچایا جاتا ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. سوچتے ہیں قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ الہ المرجع، کہ خدا کی طرف عرضی جاتی ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ کسی اور کے پاس بھی جاتا ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف. تو بڑا زور جناب. عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک وکیل تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ایم اے اسلامیات بھی کیا ہوا ہے. میں نے سکھا کہ تجھے ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا. میں نے پوچھا جب کوئی آدمی فوت ہوتا تو کیا پڑھتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم نے اللہ ہی کے پاس واپس ہے. تو اگر تو باپ کو ملے کے خلاف ہے، وہ تو یہ ہے کہ بلا آخر وہاں پہنچنا ہے. اس سے پہلے جتنوں کو بھی تو ملتا رہے جاتا رہے تو اس آیت کے خلاف تو نہیں ہے. جب میں نے یہ سمجھایا میں نے کہا اچھا اس کا مطلب میں غلط سمجھا تھا. میں نے کہا اور کیا سمجھا تھا؟ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے خود یہ قانون بتایا جس کو ساری دنیا بھی مانتی ہے کہ ہر فن میں لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو وہ فن پورا یاد ہوتا ہے، اور یاد کا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو مثالوں سے کہ حساب اسی کو یاد ہے جس کو قاعدے یاد ہے، صرف نام اسی کو یاد ہے جس کو قاعدے یاد ہے. کوئی نیا سوال آئے وہ حل کر لے. اس طرح کتاب و سنت کے جس کو قاعدے یاد ہو وہ کوئی ہوتا ہے، کوئی نیا سوال آئے وہ فوراً حل کر کے